آج جو چاند نظر آیا ہے وہ محرم الحرام کا چاند نظر آیا ہے، اور پہلی محرم کو، پہلی تاریخ کو خلیفہ دو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، شہادت کا دن ہے۔ کون عمر فاروق اعظم ہے؟ یہ وہ عمر ہے خدا کی قسم جن کو دنیا میں میرے آقا نے جنت کی بشارت دی تھی اور کہا تھا عمر تم جنتی ہو۔ ایسے 10 صحابہ ہیں جن کو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور کہا ابو بکر تم بھی جنتی ہو، عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، علی تم بھی جنتی ہو۔ 10 صحابہ کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا غور کریں، ایک محرم کو، پہلی محرم کو امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، وہ تاریخ چل رہی ہے، وہ دن آنے والا ہے جو کل کا دن ہے، اس دن امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوئی۔ کون عمر ہے خدا کی قسم جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار ڈرتے تھے؟ جانتے ہو تاریخ کے اندر آتا ہے عمر فاروق اعظم سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار اگر ڈرتے تھے تو عمر کے عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کے باپ کی وجہ سے نہیں، عمر کے مکی ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کے مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عمر فاروق اعظم سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار اگر ڈرتے تھے تو اس لیے ڈرتے تھے عمر اللہ سے ڈرتے تھے، اور سارے کے سارے لوگ عمر فاروق اعظم سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہیں ہر ایک سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ اے لوگو اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو، بعد مرنے کے قبر میں سکون چاہتے ہو تو اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو۔ ارے جو رب سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا، لیکن آج ہم ہیں سب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ آؤ تاریخ کے اندر آتا ہے بات عمر فاروق اعظم کی آئی ہے تو 2-4 منٹ میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم کی شان تو وہ ہے جس راستے سے جاتے تھے اگر شیطان آ جائے تو عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ اور عمر فاروق اعظم کی شان تو یہ ہے کہ وہی عمر ہے جو نبی کو قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر گئے تھے۔ خدا کی قسم جب نبی کی بارگاہ میں گئے تو نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ارے یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے خدا کی قسم۔ ایک مرتبہ کسی سواری پر سوار ہو کر کسی کہیں پر جا رہے تھے، آپ سواری پر سوار ہیں، آپ کے ساتھ قافلہ ہے۔ جب ایک جگہ پر پہنچے آپ نے آرام کیا، آپ کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ وہ آواز کس چیز کی تھی؟ وہ آواز گانے کی نہیں تھی، وہ آواز گالی کی نہیں تھی، وہ آواز چغلی کی نہیں تھی، وہ آواز غیبت کی نہیں تھی، بلکہ وہ آواز اللہ کے مقدس قرآن کی تھی۔ آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ عمر فاروق اعظم کے کانوں سے جب آواز ٹکرائی، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، رب قرآن میں فرماتا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع نہیں کر سکتا، اسے نہیں کوئی ٹال سکتا۔ عمر فاروق اعظم کے کانوں سے جیسے ہی آواز ٹکرائی آپ زمین پر گرے، اللہ اللہ بے ہوش ہو گئے۔ خدا کی قسم مسلمانوں یہ عمر فاروق اعظم ہے، یہ عمر فاروق اعظم ہے۔ اور مختصر کر دوں جب حضرت عمر فاروق اعظم کا اللہ اللہ وصال ہوا اور آپ کو غسل کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو جو لوگ عمر فاروق اعظم کو غسل دے رہے تھے ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ عمر فاروق اعظم کے پیروں پر، عمر فاروق اعظم کی پیٹھ پر چاقو کے نشان تھے، تلواروں کے نشان تھے۔ لوگوں نے دیکھا، لوگ ہکا بکا رہ گئے، لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے آخر امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کو چاقو کے نشان کس نے مارے؟ اے لوگوں جب آپ کا آخری وقت تھا اور جب آپ کا وصال ہوا، غسل کے لیے آپ کو لٹایا گیا، لوگوں نے جب غسل دیا تو آپ کی پیٹھ پر چاقو کے نشان تھے۔ اے لوگوں یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے۔ جب عید کا دن آتا تھا آپ اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے، دروازے کو اندر سے بند کر لیا کرتے تھے، عید کے دن آپ زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ آج نوجوان ٹولیاں بنا کر سنیما ہال جاتے ہیں، عید والے دن بولے عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ آج انسان عید کے دن کھلم کھلا
کھلا گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. بولے خوشی کا دن ہے, عید منائیے. خدا کی قسم عمر فاروق اعظم نے لوگوں سے, عمر فاروق اعظم سے لوگوں نے معلوم کیا تھا اور کہا تھا اے عمر فاروق اعظم آج تو عید کا دن ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے, آپ کیسے رو رہے ہیں, کس وجہ سے رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو عمر فاروق اعظم نے جواب دیا تھا اے لوگوں سنو سنو, آج عید کا بھی دن ہے, وعید کا بھی دن ہے, آج خوشی کا بھی دن ہے اور غم کا بھی دن ہے. عمر فاروق اعظم نے کہا تھا آج خوشی کا دن, عید کا دن اس کے لیے ہے جس کی نمازیں اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی, جس کے روزے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے, جس کی عبادت اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی. اور آج غم کا دن اس کے لیے ہے جس کی نماز اللہ قیامت میں منہ پہ مار دے گا, جس کے روزے قیامت میں اللہ منہ پہ مار دے گا, جس کی عبادت اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کی, اس کے لیے غم کا دن ہے, اس کے لیے وعید کا دن ہے. عمر فاروق اعظم نے کہا میں یہ سوچ کے ڈر رہا ہوں اور رو رہا ہوں, مجھے معلوم نہیں میرے رب نے میری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول کی ہے یا نہیں. جواب دینا رہے گا یا رسول اللہ. یہ وہ عمر زندہ باد, زندہ باد. یہ وہ عمر ہیں عید کے دن رو رہے ہیں, اور یہ وہ عمر ہیں جس عمر کو دنیا میں میرے آقا نے جنت کی بشارت. پھر بھی آپ کا خوف خدا, آپ اپنے رب سے کتنا ڈرتے تھے, مختصر کر کے میں بیان کر دوں. آگے کو کچھ دیر ماہ محرم پر بھی انشاءاللہ مجھے گفتگو کرنی ہے اور بہت جلد اپنی بات کو ختم کرنا ہے. وہ عمر فاروق اعظم جب انتقال ہوا, وصال ہوا, لوگوں نے غسل کے لیے لیا, پیٹھ پر پیروں پر چاقو کے نشان تھے. لوگوں نے کہا کس میں اتنی ہمت جو امیر المؤمنین کو مارے؟ آپ کے بیٹے پاس میں کھڑے تھے. آپ کے شہزادے نے کہا کون ہے, کس کی ماں نے کس کو دودھ پلایا جو میرے باپ کو مارتا, امیر المؤمنین کو مارتا, عمر فاروق اعظم کو مارتا؟ تو لوگوں نے کہا اے عمر کے شہزادے ذرا یہ تو بتاؤ ان کی پیٹھ پر پیروں پر چابک کے نشان کیسے ہیں, کیا معاملہ ہے, کیا وجہ ہے؟ اے لوگوں اپنی موت کو بھول کر زندگی گزارنے والوں, اپنی قبر کو بھول کر زندگی گزارنے والوں, قیامت کے دن کو بھول کر زندگی گزارنے والوں, رات اور دن گناہ کر کے زندگی گزارنے والوں, شراب پی پی کر زندگی کو گزارنے والوں, نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والوں, امام حسین کا جھوٹا نعرہ لگا کے زندگی گزارنے والوں, غوث اعظم کے نام کا جھوٹا نعرہ لگا کے زندگی گزارنے والوں. امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا تھا اے لوگوں سنو سنو, بات یہ ہے, معاملہ یہ ہے, وجہ یہ ہے کہ ہم نے بے شمار مرتبہ, ہم نے کئی مرتبہ دیکھا جب اپنی عدالت سے فارغ ہو کر ہمارے والد محترم اپنے کمرے میں آتے تھے اور جب اپنے بستر پہ جاتے تھے تو اپنے بستر پہ جانے کے بعد اپنے بستر کے نیچے سے ایک چابک نکالتے تھے اور بار بار اس چابک کو اپنی پیٹھ پر مارتے تھے, بار بار اس چابک کو اپنے پیروں پر مارتے تھے, مارتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے اے عمر اس سے پہلے کہ خدا تیرا حساب لے تو عمر کو اپنا حساب خود. اللہ اکبر مسلمان. اے لوگوں غور کرو, رات کو جب بستر پہ جاتے تھے تو اپنی پیٹھ پر چابک مارتے تھے اور بار بار کہتے تھے اے عمر خدا تیرا حساب لے گا, خدا تیرا حساب لے گا. خدا جب تیرا حساب لے تو اس سے پہلے پہلے عمر کو اپنا حساب تو دے دے. اے لوگوں کتنے ایسے ہیں جو بستر پہ جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں, ارے آج ہم کہاں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں, آج تو ہم کھا رہے ہیں, سوچتے کما رہے ہیں تو کھا رہے ہیں. اے لوگوں اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیں رزق عطا فرماتی ہے, اللہ کی ذات سے رزق ملتا ہے, اللہ رزق عطا فرماتا ہے, اور جو بھی مل رہا ہے سب نبی کا صدقہ مل رہا ہے. کھا رہے ہیں تو نبی کا صدقہ اور پی رہے ہیں تو نبی کا صدقہ.